بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن جو ہے سب سے سیدھا راستہ ہے، یعنی کہ یہ اللہ تک پہنچنے کا یہ سب سے سیدھا، سب سے اچھا طریقہ ہے، اور اس پر عمل کر کے اللہ کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن جو ہے حق اور باطل کو جدا کرتا ہے، باطل کو نکال کر پھینک دیتا ہے۔ قرآن کے سامنے باطل ٹک نہیں سکتا، چاہے وہ باطل پرست کتنا ہی چاہیں، لیکن قرآن کے سامنے نہیں ٹک سکتے، کتنی ہی وہ دلیلیں لائیں قرآن کے خلاف، کتنی ہی وہ دلیلیں لائیں احادیث کے خلاف، پرافٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے خلاف، کتنی ہی معنوی تعریف کریں اس میں، اللہ کے کلام میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، لیکن حق حق ہے، حق حق ہے اور باطل باطل ہے۔ وجاء الحق وزهق الباطل، حق آیا اور باطل گیا، باطل گیا۔ باطل کو تو مٹنا ہی تھا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا، اور حق کو زندہ رہنا تھا۔ یہ قرآن مجید حق ہے، اور اس کے سوا اس کے خلاف جو باتیں ہیں وہ باطل ہیں۔ اس کے خلاف اگر کوئی تحریک، یعنی کہ کوئی بات بتاتا ہے یا اس پر عمل کرتا ہے، تو وہ اہل ایمان سے نہیں، وہ مومن نہیں ہے۔ اگر کوئی اس میں تحریف معنوی بھی کرتا ہے تو وہ مومن نہیں، بلکہ اس پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ آج اہل بدعت جو ہیں اپنی یعنی کہ شخصیت کو چمکانے کے لیے، اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے طرح طرح کی قرآن مجید میں تعویلات کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی نص میں، قرآن مجید کی صحیح آیات میں وہ معنوی تحریف کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ جو تھی وہ تو حروف میں تحریف کرتے تھے، لیکن آج کل کے لوگ، آج کل کے اہل بدعت جو ہے وہ قرآن مجید کی اور احادیث نبوی کی معنوی تحریف کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے حروف میں تبدیلی تو کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا وعدہ ہم سے فرما لیا ہے کہ اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔
تو اس لیے اس میں زبر زیر یا پیش کی بھی تعریف نہیں ہو سکتی، لیکن ہاں معنوی تعریف ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا، فَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، یعنی کہ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کچھ نفع حاصل کرنے کے لیے، کچھ دولت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو ایسے لوگوں کے لیے خرابی ہے جو کہ اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں اور وہ جو کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے خرابی ہے اور وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ ویل ایک گھاٹی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، وہ اس میں ڈال دی جائیں گے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، فَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، سورہ بقرہ کی 75ویں آیت۔ اے مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں گے، حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے بھی اس میں تبدیلی کر ڈالتے ہیں۔ اس میں صاف فرما دیا گیا کہ عوام اور جوہلا ہی نہیں، بلکہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں، جو کہ علم رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی جو ہے وہ کلام اللہ میں تحریف کرنے کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں بھی کلام اللہ میں تحریف کرتے ہیں اور سارا یہ بوجھ جو ہے جاہل عوام پر ڈال دیا جاتا ہے کہ ایسا تو جاہل لوگ کرتے ہیں، حالانکہ یہ علماء سوء، یہ اہل بدعت عوام کو یہی تعلیم دیتے ہیں اور ان کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو دین سے دور کرتے ہیں، ان کو اللہ تک پہنچنے نہیں دیتے، ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے روکتے ہیں، اور موضوع احادیث کو عقائد میں دلیل بناتے ہیں، جبکہ کسی بھی عالم کے نزدیک چاہے وہ سلف سے ہو یا خلف سے ہو، موضوع حدیث کو عقائد میں دلیل بنانا درست نہیں، قطعی درست نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ وہ اس سے تو احکام پر بھی عمل نہیں کیا جا سکتا۔
احکام کے بارے میں بھی دلیل نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ موضوع بہت زیادہ ضعیف حدیث ہوتی ہے اور موضوع کے معنی ہوتی ہیں گڑھی ہوئی. تو اہل باطل جو ہے وہ نئی نئی حدیثیں گڑھتے ہیں، نئی نئی کہانیاں، نئی نئی باتیں عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں. عوام اس کو دین سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ دین نہیں ہوتا ہے. وہ ظاہر میں تو اچھا لگتا ہے لیکن وہ دین نہیں ہوتا، بلکہ وہ گمراہی ہوتی ہے جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی پر مبنی ہوتی ہے. دین وہ ہے جس کا نام اللہ نے دین رکھا، جس کا نام اللہ کے پیغمبر نے دین رکھا. دین وہ ہے جس کو اللہ نے پسند کیا، جس کو اللہ کے رسول نے پسند کیا. اس لیے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ اسلام وَمَن يَبْتَغِ غیر الاسلام دیناً اس لیے فرمایا گیا کہ کسی نے اگر دوسرے دین کو پسند کیا، اسلام کے یعنی کہ اسلام کے خلاف دوسرا دین پسند کیا تو وہ اس کو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. دین وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچایا جاتا ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر اس لیے بھیجے، اپنی کتاب اس سے نازل فرمائی تاکہ وہ ہدایت کا راستہ بتائیں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتائیں. لیکن پیغمبروں نے اپنا فریضہ انجام دیا اور لوگوں کی ایذا رسانی کی پرواہ نہیں. ان کو ہر موڑ پر آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ ہماری آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسی آزمائشوں سے گزرنا پڑا جس سے کہ ہمارے دل لرز جاتے، جس سے کہ ہمارے دل کانپ جاتے، جس سے کہ ہمارے دلوں میں درد ہونے لگتا ہے. وہ رسول جو اپنی امت کے لیے سجدے میں روتے تھے، اپنی امت کی بھلائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر دم دعا کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ میری امت جو ہے، میری قوم صراط مستقیم پر آ جائے. ہر ممکن کوشش کی لیکن آپ اکیلے چلے تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ تعداد آپ کی تبلیغ کے ذریعے یہاں تک پہنچ گئی کہ لاکھوں میں صحابہ کرام ہو گئے اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. وہاں سے بتوں کو نکال دیا گیا. وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے جو کہ آبا و اجداد تھے، ان کی وہاں پر جو تصاویر تھیں ان کو مٹا دیا گیا اور وہاں پر صرف ایک اللہ واحد کی عبادت ہونے لگی. اس مہم کو چلانے کے لیے، اس مہم میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے
آپ اور آپ کے صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں، جو قربانیاں پیش کی ہیں، وہ کوئی دوسرے دین، وہ کسی دوسرے انسان نے ایسی قربانی نہیں دی آج تک. اسی لیے آپ کو افضل الناس کہا جاتا ہے. آپ افضل الناس ہیں، آپ افضل البشر ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ ساری دنیا کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجے گئے. پہلے نبی تو صرف ایک خطے کے لیے نبی ہوا کرتے تھے، لیکن آپ کو سارے عالم کا نبی بنا کر بھیجا گیا. یہ ہے آپ کی افضلیت، یہ ہے آپ کا وہ مقام، یہ ہے وہ آپ کا مرتبہ. تو اس لیے ہمیں آپ کا احترام کرنا ہے. آپ کی عزت و آبرو کی خاطر ہم کو اپنی جان بھی اپنی جان کو بھی قربان کرنا پڑے تو اس کے لیے تیار رہنا ہے. آپ کی خاطر ہمیں آپ سے ایسی محبت کرنی ہے، یعنی کہ جو ہماری والد سے، ہماری اولاد سے اور سب لوگوں سے زیادہ محبت. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے ایسی محبت نہ کرے جیسی کہ، یعنی کہ جو کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے، یہاں تک کہ اپنے والد، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ. یہ آپ نے ارشاد فرمایا. آپ کی محبت جزو ایمان ہے، آپ کا احترام جزو ایمان ہے. آپ کی ناراضگی جو ہے اللہ سے دوری کا باعث ہے. آپ کی اطاعت جو ہے ہم پر واجب ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ رسول وہی کہتے ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے ان پر وحی ہوتی ہے، نازل ہوتی ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے بلکہ وہی کہتے ہیں جو ان پر وحی نازل کی جاتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا خلق کیسا، آپ کا اخلاق کیسا ہے؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن ہی آپ کا خلق ہے، خلق عظیم ہے. یعنی کہ جو بات قرآن میں ہے وہی آپ کا عملی نمونہ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ عمل ہے
آپ کی زندگی قرآن مجید کے بالکل عین مطابق ہے، اور آپ کی زندگی جو ہے مشعل راہ ہے. آپ کے خلاف، سنت کے خلاف اور بدعت پر عمل کر کے اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے، اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے. تو اس لیے اچھی طریقے سے ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ نے جو فرمایا کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے کنبے کو بلایا اور ان سے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، انہیں دعوت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی نہیں ہے کوئی معبود. پہلے تو باطلان معبودان کی نفی کی اور پھر کہا الا اللہ، مگر اللہ. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اللہ معبود ہے اور یہ بھی معبود ہیں. نہیں، یہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی سفارشی نہیں، کوئی حیات و موت کا مالک نہیں، کوئی زمین و آسمان کا مالک نہیں. اس کے دربار میں کوئی بغیر اس کی اجازت کے سفارش کرنے کی جرات نہیں کرتا. لیکن حیرت ہے کہ آج اس نبی کا نام لینے والے لوگ، عاشقان رسول کہلانے والے لوگ، آج طرح طرح کی بدعتوں کو انجام دے رہے ہیں، طرح طرح کی بدعتیں عوام میں رائج کر رہے ہیں. اور جو کام یہود و نصارہ کیا کرتے تھے وہ کام آج اب وہ انجام دے رہے ہیں. عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، خود گمراہ ہیں اور عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے. تو ہمیں اپنی باری میں خود غور کرنا ہوگا. اگر ہم صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں تو ہم کو سمجھنا ہوگا کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، حرام کیا ہے. ان تمام باتوں کو سمجھنا ہوگا، اور ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید سب سے بہتر کتاب ہے. قرآن مجید سب سے سیدھی راہ بتاتی ہے. قرآن مجید جو ہے اللہ رب العزت کی رضا کا سبب ہے. قرآن مجید جتنی یعنی کہ غور سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو سنتا ہے، اتنی توجہ سے کوئی چیز نہیں سنتا. قرآن مجید جو ہے تدبر کے لیے ہے، فکر کے لیے ہے، عمل کے لیے ہے. ایک مقام پر جیسا کہ اس نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان فرما دیا ہے کوئی غور و فکر کرنے والا، ہے کوئی تدبر کرنے والا. لیکن آج ہم لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں. آج ہم کو قرآن پر محنت کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے. ہم دوسری چیزوں میں تو محنت کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کے سمجھنے میں ہم محنت نہیں کر سکتے. یہ ہمارے لیے ایک بڑے افسوس کا
اور تشویش کا مقام ہے۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی سمجھنے کی، توحید کو سمجھنے کی، شرک سنت اور بدعت کو سمجھنے کی سمجھ عطا فرمائے، تو اس توفیق عطا فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے، ہم پر رحم فرمائے، کیونکہ ہم عاجز ہیں اور تو بے نیاز ہے، ہم لا علم ہیں اور تو علم والا ہے، تو علم عطا فرمائے گا تبھی ہمارے دل و دماغ میں علم آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔